سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس سیرت پر مشتمل ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا شیث علیہ السلام اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور ان کی سیرت کے کچھ پہلو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس مبارک ہستی، اس اولو العزم رسول کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور جو کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول بھی ہیں، جن کی تعریف میں قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مذکور ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا شکر گزار بندہ ارشاد فرمایا، یعنی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا جو نام نامی ہے، یہ یشکر یا عبد الغفار ہے، اور لقب آپ کا نوح ہے۔ نوح اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کثرت سے گریہ و زاری کرتے تھے، اور عربی زبان میں گریہ و زاری کرنے والے کو نوح کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو نوح کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا لقب ہے، اور اسی لقب سے آپ معروف ہیں، اسی لقب سے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور البتہ جو نسب کے ماہرین علماء ہیں، انہوں نے آپ کا جو نام ذکر کیا وہ یشکر اور عبد الغفار ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں، جیسا کہ آگے چل کر ابھی یہ واقعہ آتا ہے، کہ جب آپ کے دور میں آپ کو کفار نے، مشرکین نے جھٹلایا، اور آپ نے ان کے اوپر، ان کے خلاف عذاب کی دعا کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سب کے سب جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور کچھ افراد، یعنی 80 کی تعداد میں جو افراد تھے، وہ آپ کے ساتھ باقی رہے، جن میں آپ کے 3 بیٹے بھی تھے، اور وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ باقی جتنے بھی افراد تھے آپ کی اولاد کے علاوہ، وہ کشتی میں محفوظ تو رہے، لیکن بعد میں ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ نسل انسانی جو چلی وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے اولاد کے ذریعے ہی آگے چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کب پیدا ہوئے، اس حوالے سے علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بعض کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 126 سال کے بعد ہوئی، جبکہ بعض کے مطابق 146 سال کے مطابق۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا۔ اگر تو قرن سے مراد 1 صدی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد تشریف لے کر آئے، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 نسلوں کے گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام یہ تشریف لے کر آئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ سارا سال یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی آپ صائم الدہر تھے، ہمیشہ
روزہ رکھنے والے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ شکور کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی رہے، یعنی ایسا نہیں کہ کبھی شکر ادا کیا کبھی شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہر نعمت پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی ذات کو شکور کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ وصف، یہ خوبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، یعنی اس کا شکر کرتے، اس کی خوبی بجا لاتے، اور حتیٰ کہ جب آپ بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے، باہر آتے تو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى منفعتہ فی جسدی واخرج عنی اذاہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، اس کے فوائد کو میرے جسم میں باقی رکھا، اور اس کی اذیت کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو ہر چیز میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن مجید فرقان حمید میں شکور کا لقب اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خوبی اللہ پاک نے سورہ صافات میں یہ بیان فرمائی کہ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والوں میں سے ایک ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کے کامل الایمان ہونے کی گواہی خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ پھر نوح علیہ السلام کو ایک خوبی اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی کہ آپ کی ذریت کو اللہ پاک نے باقی رکھا، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد اور عورت تھی، سبھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلی، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔ یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی۔ پھر آپ کو یہ وصف اور یہ خوبی بھی عطا کی گئی کہ نبوت اور کتاب آپ علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے، سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی مخصوص ہستیوں پر نازل کی گئیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اس آیت میں دو رسولوں کا ذکر ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر آگے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے رہے، تو وہ ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے۔ اس لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رکھی گئی، ان کو کتاب دی گئی، تو وہ سارے کے سارے ایک طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے، اس لیے خاص طور پر ان کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کی اولاد کے اندر کتاب اور جو نبوت تھی اسے باقی رکھا گیا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے ذکر خیر کو، آپ علیہ السلام کی تعریف کو آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی تعریف کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت میں آپ کی ایک اور خوبی بیان کی گئی کہ جتنے بھی جنات، فرشتے ہیں، انسان ہیں، سب
حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ تو اس طرح کے اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں اس اولو العزم رسول کے بیان کیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اولو العزم رسولوں میں سب سے پہلا رسول شمار کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 5 ہستیاں یہ خاص طور پر زیادہ فضیلت والی ہیں، اور جامع صغیر کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 وہ ہستیاں ہیں کہ جو دیگر تمام رسولوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل کہلاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئے تو اس وقت دنیا میں بت پرستی کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی آپ پہلے انسان تھے، تو ظاہر ہے کہ وہاں بت پرستی کا انسانوں کی طرف سے کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا شیث علیہ السلام، یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی پیدا ہوئیں، اور ان کے زمانے کے افراد بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوئے۔ اکثریت وہ تھی کہ جو بالکل اس دور کے قریب تھی، تو لہذا ان میں بھی بت پرستی کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی نسل جب آگے بڑھی تو ان میں کچھ نیک لوگ موجود تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں نام کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 افراد تھے جن کے بت بنا کر مشرکین نے، کفار نے عبادت کرنا یہ شروع کی تھی۔ اس سے قبل جو ہے وہ بت پرستی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ 5 نیک ہستیاں تھیں، مبارک ہستیاں تھیں۔ ان کا حاصل و خلاصہ یہ ہے ان کے واقعے کا کہ جب یہ دنیا میں موجود تھے تو اپنی نیک نامی کی وجہ سے، اپنی اچھی سیرت کی وجہ سے لوگوں میں بڑے مقبول تھے۔ لوگ ان کے ذریعے سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے اور ان سے بڑی انسیت اور محبت رکھا کرتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو ان لوگوں کو بڑا شاق گزرا، بڑی تکلیف ان کو پہنچی، اور اس کی یاد ان کو آنے لگی۔ تو شیطان انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں ان کی شکل کا ایک مجسمہ تمہیں بنا دیتا ہوں، تم نماز میں اسے اپنے سامنے رکھ لینا، لہذا تمہیں اس کی یاد بھی آتی رہے گی، اس سے انسیت بھی حاصل ہوتی رہے گی۔ تو انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز جیسی عبادت میں اپنے سامنے یہ مجسمہ رکھیں۔ تو شیطان نے ان کو پھر یہ مشورہ دیا کہ تم مسجد کے کونے کے اندر اس کا مجسمہ رکھ لو۔ انہوں نے شیطان کا مشورہ مانتے ہوئے، کیونکہ شیطان اس وقت انسانی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا، اس مجسمے کو بنوایا اور بنوانے کے بعد مسجد کے کونے کے اندر رکھ دیا۔ وہ اس کو صرف دیکھا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان 5 کا انتقال ہو گیا اور 5 کے بت بنا کر ایک کونے کے اندر رکھ دیے گئے۔ اس وقت کے لوگ صرف ان کو دیکھا کرتے تھے، ان سے انسیت حاصل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ نسل ختم ہوئی، آگے لوگ بڑے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ شدہ انہی بتوں کی لوگ عبادت کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا، یعنی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، شرک و کفر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ انہی بت پرستوں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں کہ جو کفار کی طرف، مشرکین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رہے کہ بعض اوقات تصویریں بنا کر، یہ بزرگان دین کی تصویریں بنا کر گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر تعظیم کے ساتھ لگائی جاتی ہیں۔ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی بزرگ کی تصویر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں بن جائے گا کہ ان کی تصویر لگانا درست ہو جائے،
بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ ان کی تصویر کے اندر اور زیادہ قباحت موجود ہے، اور زیادہ خرابی موجود ہے، کہ دنیا میں بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی وہ اسی انداز میں ہوئی کہ وہ بزرگوں کی تصویریں لگا کر ہی اپنے پاس رکھی انہوں نے، اور آہستہ آہستہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو تصویر اس طرح جو تعظیم کے ساتھ لگائی جاتی ہے، چاہے کسی بھی مقدس ہستی کی لگائی جائے، شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصویر یہ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، گھروں میں دکانوں میں لگاتے ہیں۔ تو اولاً تو مسئلہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ بالفرض اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصویر ہے، تو بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ لیکن جو تصویر یہ لوگوں کے درمیان رائج ہے، لوگوں کے درمیان معروف ہے، یہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصویر ہے بھی نہیں۔ آپ کا مبارک حلیہ بڑی تفصیل کے ساتھ کتب کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، یہ تصویر اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو اول تو یہ تصویر وہ ہے نہیں، اگر ہوتی بھی تو بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ اس کو تعظیم کے ساتھ کوئی گھر کے اندر لگاتا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے درمیان مبعوث کیے گئے، ان کے درمیان بھیجے گئے تاکہ ان لوگوں کو بت پرستی سے روکیں۔ لیکن ان لوگوں کے طبیعت کے اندر اور کئی ادوار گزرنے کے بعد یہ سلسلہ چونکہ جاری تھا، تو ان کی طبیعت کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے۔ کسی صورت بھی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے یہ تیار نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہوئی، ایک قول کے مطابق آپ کی عمر تقریباً 1600 سال ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کو جو ان کے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ کو 40 سال کی عمر میں بھیجا گیا۔ تو اتنے عرصے تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، اپنی رسالت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف 80 افراد یہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی اس قدر کوشش اور جد و جہد کے باوجود کہ مسلسل قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ خفیہ اعلانیہ ہر طرح سے ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان چند افراد کے علاوہ کوئی بھی ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بیشتر آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ دین کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے قوم کے مشرکین تھے جن کے درمیان آپ کو بھیجا گیا تھا، ان کے مختلف اعتراضات بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی طرف سے اس کے جوابات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ کے نام سے موسوم سورہ نوح کے اندر یوں ہے کہ آپ نے یوں ان کے سامنے بیان کیا، یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ یعنی اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ پہنچے، یعنی موت کا وقت آ پہنچے، تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان کو نوح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی جناب کے اندر وہی وتیرہ، وہی انداز اپنایا کہ جو بعد میں آنے والی قوموں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اپنایا، اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو مختلف قسم کی دھمکیاں دی
کہ اگر تم، یہ قرآن پاک میں مختلف آیتوں کا خلاصہ ہے کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو نعوذ باللہ مجنون یعنی پاگل بھی ان لوگوں نے کہا۔ کبھی نوح علیہ السلام کو جھڑک دیتے، کبھی آپ کے ساتھ استہزاء کرتے، مذاق کرتے، اور کبھی اس طرح کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والقمر میں ارشاد فرماتا ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح علیہ السلام کو جھڑکا گیا۔ نوح علیہ السلام ایسے اولو العزم پیغمبر تھے کہ اس قدر تکلیفیں پہنچنے کے باوجود آپ اپنے منصب پر اور آپ اپنے منصب کے تقاضوں پر باقی رہے، قائم رہے، اور ان کو دعوت دین دیتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ نے تکلیف دی، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے آپ کو بھی تبلیغ دین پر اس طرح کے الفاظ اور کلمات کہے، تو اللہ پاک نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ ویسے ہی صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اور اولو العزم رسولوں میں جو نام آتا ہے، سب سے بنیادی اور پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ نوح علیہ السلام پر جو مختلف اعتراضات ان کی قوم نے کیے، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا ان کا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام پر یہ تھا کہ تم ہماری طرح بشر ہو اور تمہیں ہم پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو اور ہم تمہاری اطاعت کریں اور تمہاری اطاعت ہم پر لازم ہو۔ دوسرا اعتراض، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی وقعت و حیثیت و عزت نہیں ہے، بلکہ وہ گھٹیا قسم کے غریب لوگ ہیں، اور تم پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ ہمیں تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر تمہیں ہم پر برتری حاصل ہو، کیونکہ تمہارے پاس نہ تو ہم سے زیادہ مال ہے اور نہ ہی ریاست، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق کرنے میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں اعتراضات کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ان کفار کے قول کو کہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان تینوں اعتراضات کے جوابات دیے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی تھی کہ تم جو ہے وہ ہم جیسے بشر ہو، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہم تمہاری پیروی کیسے کریں؟ نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اور سمجھایا کہ جو رسول ہے وہ کوئی جدا گانا مخلوق نہیں، وہ انسانوں میں سے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ ہاں، انسانوں میں ان کو اعلیٰ اور عرفہ ان کے اخلاق اور ان کے کمالات کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ لوگوں تک اللہ پاک کا جو پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ عین عقل کے موافق ہوتا ہے، جو بات وہ لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انصاف کے عین تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ پاک رسول جو بنا کر بھیجتا ہے وہ بشر میں سے ہی بنا کر بھیجتا ہے، لیکن جو وہ باتیں لے کر آتے ہیں وہ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ
نہیں ہوتا۔ ہر عقل مند، دانش مند اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو باتیں انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے ہیں وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر جہاں آخرت سنورتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دنیا کا نظام یہ ان باتوں کی بنیاد پر صحیح طریقے سے قائم رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ تو کیا ہی نہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ میں انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوں، اس بات کا تو آپ نے کوئی اعلان کیا ہی نہیں۔ آپ جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے، اور رسول ہمیشہ بشر ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں۔ کوئی فرشتہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا جائے۔ البتہ یہ نہیں کہ جو نبی ہوں وہ عام انسانوں کی طرح ہوں، نہیں، ہاں ان کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ انسانوں کی مثل ہوتے ہیں، اور انسانوں پر جو عمومی طور پر عوارض طاری ہوتے ہیں، جو مختلف حاجتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، لیکن جو ان کے کمالات، ان کی خوبیاں اللہ کی بارگاہ میں ہیں، وہ عام انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ سے کفار کا یہ وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ وہ رسولوں کے کمالات کا انکار اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے جیسا بشر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام نے دوسری بات کا جواب یہ دیا کہ جو لوگ میری پیروی کر رہے ہیں یہ تمہاری نظروں کے اندر تو حقیر ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے عقل کے تقاضوں کے عین مطابق، انصاف کے عین مطابق میری دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ یہ بلند ہوا۔ یعنی جو بندہ کفر و شرک سے نکل گیا، یا جس کو اللہ پاک نے یہ سعادت دی کہ وہ ہمیشہ ایمان کے اندر رہا، تو ایسا بندہ یہ دوسرے کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، کہ جو مومن بندہ ہے وہ مشرک سے بدرجہ بہتر ہے، کہ اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اپنی غربت کی وجہ سے، قوم کے اندر ان کی کوئی وقعت اور حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوئی گھٹیا لوگ کہلائیں۔ اصل جو دار و مدار ہوتا ہے وہ صلاحیتوں پر ہوتا ہے، اصل دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہوتا ہے، اور وہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تیسری بات کہ میرے اندر کوئی فضیلت نہیں، تو میں نے کوئی جداگانہ بات کا تقاضا کیا نہیں، اور میں نے یہ کہا بھی نہیں کہ میرے پاس کوئی مال و دولت موجود ہے اور میں زمین کے خزانوں کا کوئی مالک ہوں۔ اس طرح کے کوئی دعوے میں نے کیے ہی نہیں۔ جب یہ دعوے کیے ہی نہیں تو پھر اس طرح کے اعتراضات کرنا یہ غلط ہو جائے گا۔ نبی کے لیے ایسی کوئی چیز شرط نہیں ہے، نہ آدم علیہ السلام کے لیے شرط تھی، نہ شیث علیہ السلام کے لیے شرط تھی، نہ ادریس علیہ السلام کے لیے شرط تھی۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کفار کے جوابات دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور جو چند لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے وہی آپ پر ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد یہ کفار ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا، جس کا تفصیلی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے پروگرام کے اندر، اپنے اگلے سلسلے کے اندر کچھ اور تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔